ایک ایسی کتاب، سوچیں ذرا، نوبل انعام بھی دلوایا، مگر اسی کتاب کی وجہ سے مصنف پر جان لیوا حملہ بھی ہوا۔ جی ہاں، عجیب بات ہے نا؟ اور یہ بھی کہ مذہب، تاریخ، سائنس، ان سب کی جنگ، صدیوں کی جنگ، کیا وہ ایک گلی کی کہانی میں سما سکتی ہے؟ یہ سوال ہی تو اس ناول کا مرکز ہے۔ ایک ایسا ناول جس نے عرب دنیا میں اب تہلکہ مچا دیا تھا۔ بالکل۔ آج ہم غوطہ لگا رہے ہیں نجیب محفوظ کے شہرہ آفاق، مگر بہت متنازع ناول اولاد ہارتنہ کی گہرائیوں میں۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ تو جیسے انسانی تہذیب کا آئینہ ہے۔ طاقت، ایمان، بغاوت، نجات، سب کچھ اس میں ہے۔ ہم جانیں گے کہ یہ کتاب آج بھی اتنی اہم کیوں ہے، اس میں کیا راز چھپے ہیں، اور آخر اس پر اتنا شدید رد عمل کیوں آیا۔ تو آئیے اس پر ایک تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ نشست دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے پلیٹ فارم سے پیش کی جا رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک ماہر تجزیہ نگار موجود ہیں جو اس پیچیدہ ناول کی پرتیں کھولنے میں ہماری مدد کریں گی۔ شکریہ۔ اولاد ہارتنہ واقعی ایک غیر معمولی تخلیق ہے۔ اس کی اہمیت صرف نوبل انعام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی جو علامتی ساخت ہے نا، اور جو بنیادی سوال یہ اٹھاتا ہے انسانی وجود پر، عقیدے پر، تہذیب کی سمت پر، وہ اسے بہت اہم بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی تاریخ، اپنی امیدیں، اپنے خوف سب نظر آتے ہیں، اور یہ جو متنازع ہوا نا، یہی تو اس کی طاقت اور گہرائی کا ثبوت ہے۔ صحیح۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جی۔ کتاب کے تعارف سے۔ جی۔ اس کا اصل نام تو عربی میں اولاد ہارتنہ ہے۔ جی بالکل۔ اولاد ہارتنہ، انگریزی میں اسے چلڈرن آف دی ایلی کہتے ہیں، اور مصنف جیسا آپ نے کہا نجیب محفوظ ہیں، جی۔ مصر کے عظیم ادیب، پہلے عرب ادیب جنہیں ادب کا نوبل نام ملا۔ اچھا۔ اور یہ ناول نا پہلی بار 1959 میں 1959 میں؟ جی، کہرا کا جو مشہور اخبار ہے الاہرام، ہاں ہاں، الاہرام، اس میں قسطوار چھپنا شروع ہوا تھا۔ قسطوار؟ اچھا، اور یہ کوئی سیدھی سادی کہانی تو نہیں لگتی۔ اس کی صنف کیا ہے؟ مجھے تو اس میں فلسفہ، گہری سوچ، یہ چیزیں زیادہ محسوس ہو رہی ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا۔ یہ بنیادی طور پر ایک علامتی ناول ہے، ایلیگوریکل اور فلسفیانہ بھی، یعنی کہانی کی سطح کے نیچے نا معنی کی کئی تہیں ہیں، کردار ہیں، واقعات ہیں، حتیٰ کہ وہ پوری گلی، وہ سب ایک بڑے انسانی تجربے کی علامت بن جاتے ہیں۔ اسے اکثر عربی ادب کا سب سے متنازع لیکن ساتھ ہی عظیم ترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ متنازع بھی اور عظیم ترین بھی۔ جی ہاں، اس کی یہی پیچیدگی اور علامتی گہرائی اسے خاص بناتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں اہم ہے کہ 1988 میں جب نجیب محفوظ صاحب کو نوبل انعام ملا تو کہا جاتا ہے کہ کمیٹی نے اگرچہ براہ راست نام نہیں لیا، مگر اولاد ہارتنہ کی ادبی اہمیت اور جرأت کو تسلیم کیا تھا۔ جی، نوبل انعام نے یقینی طور پر اس ناول کو عالمی توجہ دلائی، حالانکہ تنازع کی وجہ سے ذکر ذرا محتاط انداز میں ہوا۔ اور تراجم سنا ہے دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اردو میں بھی ہے۔ جی بالکل، دنیا کی لاتعداد زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، اور خوش قسمتی سے اردو میں بھی اس کے ایک سے زیادہ اچھے تراجم موجود ہیں، جو ہمارے قارئین کے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب ذرا مصنف کی بات کرتے ہیں، نجیب محفوظ صاحب، جی، جنہوں نے یہ شاہکار مگر متنازع شاہکار تخلیق کیا۔ وہ کون تھے؟ ان کا پس منظر کیا تھا؟ نجیب محفوظ 1911 میں پیدا ہوئے، 2006 میں وفات پائی۔ وہ بلا شبہ 20ویں صدی کے مصر اور شاید پوری عرب دنیا کے سب سے بڑے ناول نگار مانے جاتے ہیں۔ قاہرہ میں پیدا ہوئے اور تقریباً ساری زندگی وہیں گزاری، اور قاہرہ ان کی تحریروں کا ایک اہم کردار بھی ہے۔ اچھا، قاہرہ شہر خود ایک کردار ہے؟ جی، وہ پہلے عرب ادیب تھے جنہیں ادب کا نوبل انعام ملا۔ انہوں نے 50 سے زیادہ ناول لکھے، سینکڑوں کہانیاں لکھیں، اور ان کا کام نا وہ مصری معاشرے کی تاریخ، سیاست، سماجی ڈھانچہ، مذہب، فلسفہ، ان سب کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ وہ عام آدمی کی زندگی، قاہرہ کی گلیاں، محلے، کافی ہاؤس، وہاں کے لوگوں کی خوشیاں، غم، امیدیں، مایوسیاں، ان سب کو کمال مہارت سے کہانی میں ڈھالتے تھے۔ ان کا مشاہدہ بہت گہرا تھا، اور انسانی نفسیات کی جو پیچیدگیاں ہیں نا، انہیں کھول کر سامنے رکھ دیتے تھے۔ قاہرہ سے یہ گہرا تعلق تو یقیناً اولاد ہارتنہ کی وہ جو گلی ہے
اس کی تخلیق میں بھی نظر آتا ہوگا۔ بالکل۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر جہاں سے بات تھوڑی سنجیدہ اور خطرناک ہو گئی۔ یہ ناول اتنا شدید متنازع کیوں بنا؟ آخر اس میں تھا کیا ایسا جس نے مصر اور باقی مسلم دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا؟ دیکھیں، تنازع تو تبھی شروع ہو گیا تھا جب یہ الحرام میں قسطوار چھپ رہا تھا۔ مصر کے جو مذہبی حلقے تھے، خاص طور پر جامعہ الازہر کے علماء، ان کی طرف سے شدید رد عمل آیا۔ اچھا، الازہر سے؟ جی، بنیادی اعتراض یہ تھا کہ ناول کے جو مرکزی کردار ہیں اور ان کی زندگیوں کے واقعات، وہ انبیاء کرام، خاص طور پر حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگیوں اور قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے بہت زیادہ، آپ کہہ لیں، خطرناک حد تک ملتے جلتے تھے۔ یعنی مماثلت بہت واضح تھی۔ جی، بہت واضح۔ تو علماء نے اسے مقدس شخصیات کی توہین قرار دیا اور مذہبی تاریخ کی غلط تشریح کہا۔ یعنی یہ محض اتفاق نہیں تھا، مصنف نے جان بوجھ کر یہ علامتی انداز اپنایا تھا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ ناول کا پورا ڈھانچہ ہی علامتی ہے۔ محفوظ صاحب نے انسانی تاریخ میں مذہب، طاقت اور نجات کی جو جدوجہد ہے نا، اسے ایک فرضی گلی کے کرداروں کے ذریعے بیان کیا ہے، اور یہی علامتی انداز تنازع کی جڑ بن گیا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ شدید مذہبی اور عوامی دباؤ پڑا، اور مصر میں اس ناول کی کتابی شکل میں اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ کئی دہائیوں تک یہ پابندی رہی۔ کئی دہائیوں تک؟ اپنے ہی ملک میں؟ جی، حالانکہ یہ 1967 میں لبنان سے چھپ گیا تھا، لیکن مصر میں ممنوع رہا، اور اس تنازع کا سب سے افسوسناک پہلو وہ 1994 میں سامنے آیا۔ 94 میں کیا ہوا تھا؟ ایک شدت پسند نوجوان نے اسی ناول کو بنیاد بنا کر نجیب محفوظ پر قاہرہ میں ان کے گھر کے باہر چاقو سے حملہ کر دیا۔ یا اللہ، قاتلانہ حملہ! جی، قاتلانہ حملہ۔ ان کی گردن پر شدید زخم آئے۔ وہ معجزانہ طور پر بچ تو گئے، لیکن ان کے دائیں ہاتھ کے اعصاب کو اتنا شدید نقصان پہنچا کہ ان کی لکھنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے بہت بری طرح متاثر ہو گئی۔ اف، یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ ایک کتاب پر اتنا شدید رد عمل اور مصنف کی جان لینے کی کوشش، یہ ادب کی طاقت بھی دکھاتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا خوف بھی۔ بالکل۔ تو آخر اس گلی کی کہانی ہے کیا جس نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا؟ آئیے ذرا اس کے پلاٹ میں اترتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ تجسس بھی رہے۔ ضرور۔ دیکھیں، کہانی کا مرکز قاہرہ کی ایک بہت پرانی، پر اسرار سی فرضی گلی ہے۔ عربی میں اسے ہارا کہتے ہیں۔ یہ ہارا جو ہے نا، یہ اصل میں پوری انسانی دنیا، ہماری تہذیب، اس کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے، ایک مائکروکازم۔ اچھا، پوری دنیا ایک گلی میں؟ جی، اس گلی کے جو رہنے والے ہیں وہ نسل در نسل غریب ہیں، جاہل ہیں، بیمار ہیں، ناانصافی کا شکار ہیں۔ ان پر فتوحت کا راج ہے۔ اب یہ فتوحت کون ہے؟ یہ سمجھ لیں مقامی طاقتور سردار ہیں، گنڈے ہیں، جو گلی کے وسائل پر قابض ہیں، لوگوں سے بھتہ لیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، اور گلی کے لوگ ان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، خوف اور محرومی میں جی رہے ہیں۔ اور ان سب کے اوپر ایک وہ افسانوی سا چھپا ہوا کردار ہے، الجبلاوی، یعنی پہاڑ والا آدمی یا جبل۔ وہ کون ہے؟ اس کا کیا کردار ہے؟ ہاں، الجبلاوی، وہ اس پوری گلی کا، اس کی ساری جائیداد کا مالک ہے۔ ایک بہت ہی بوڑھا، تقریباً لافانی، بہت طاقتور، پراسرار شخص۔ وہ گلی کے سرے پر ایک بہت بڑے عالیشان محفوظ مکان میں رہتا ہے، بیت الکبیر، یعنی بڑا گھر۔ بیت الکبیر؟ جی، لیکن وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، نہ ہی گلی والوں سے ملتا ہے۔ وہ گلی کا بانی ہے جس نے کبھی اسے بسایا تھا، کچھ اصول بنائے تھے، 10 شرطیں، مگر اب اس نے خود کو بالکل الگ تھلگ کر لیا ہے۔ تو یہ کس کی علامت ہے؟ خدا کی، تقدیر کی؟ اکثر مفسرین اور ناقدین اسے خدا یا تقدیر یا انسانیت کے جد امجد، یعنی بڑے باپ کی علامت سمجھتے ہیں۔ الجبلاوی کی بہت سی اولاد ہے، لیکن چونکہ وہ خود سامنے نہیں آتا، تو اس کی جائیداد اور گلی پر کنٹرول کے لیے نا، اس کی نسلوں میں طاقت کی ایک نہ ختم ہونے والی بڑی ظالمانہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ جو طاقتور فتوت ہیں وہ خود کو الجبلاوی کا وارث کہتے ہیں، کمزوروں کو کچلتے ہیں اور گلی کے وسائل پر قبضہ کر کے عیش کرتے ہیں۔ اور پھر اس ظلم،
नाइंसाफी, मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की किरणें फूटती हैं। कुछ किरदार उठते हैं जो हालात बदलने की कोशिश करते हैं। वो हीरोज कौन हैं? बिल्कुल, यही नॉवल का मरकजी ढांचा है। नॉवल ना बुनियादी तौर पर 5 बड़े हिस्सों में तकसीम है और हर हिस्सा एक ऐसे गैर मामूली किरदार की कहानी है जो अलजबलावी के वो जो भूले बिसरे असूल थे ना, अमन, इंसाफ, बराबरी, उनको बहाल करने और गली के मजलूम लोगों को फतूवतों के जबर से निजात दिलाने के लिए उठता है। मगर हर एक का रास्ता, उसकी जिदोजहद, उसका इंजाम वो मुख्तलिफ है और हर कहानी पिछली से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो 5 हीरो। पहला कौन है? पहला हीरो है अधम। अधम। जी, ये किरदार बाइबल और कुरान में जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसकी वाज़े अलामत है। वो अलजबलावी का सबसे प्यारा बेटा था जिसे उसने खास तवज्जो दी थी। लेकिन अधम अपनी बीवी के उकसाने पर ना अलजबलावी की वसीयत या जायदाद के राज जानने की कोशिश करता है, जो उसके बाप की नाफरमानी थी। अच्छा। तो सजा के तौर पर उसे बेतुल कबीर से निकाल दिया जाता है और गली में आम लोगों के साथ रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये वो गुनाह आदम, जन्नत से निकलने और इंसानी दुख के शुरू होने की अलामती कहानी है। उम्मीद की एक किरण जो शुरू होते ही मांद बढ़ जाती है। तो आगाज ही एक अलमिये से होता है, इंसान की अपनी गलती और जन्नत का छिन जाना। इसके बाद कौन आता है? उसके बाद कई नस्लें गुजर जाती हैं। गली फिर से जुल्म का शिकार हो जाती है। फिर आता है जबल, यानी पहाड़। जबल। ये किरदार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अलामत है। वो एक ताकतवर फतूवत के घर में पलता बढ़ता है, लेकिन उसे अपनी असल शिनाख्त पता चल जाती है। वो गली के लोगों को जालिम फतूवतों, जो फिरौन जैसे हैं, उनके जब्र से निजात दिलाने के लिए उठता है। वो उन्हें इकट्ठा करता है, उन्हें ताकत देता है, फतूहतों से लड़ता है, उन्हें शिकस्त देता है। वो उनके लिए नए कानून भी लाता है, जैसे कोहे तूर पर वो तख्तियां मिली थी ना। जी जी। मगर सवाल फिर वही है, क्या उसकी लाई हुई निजात और कानून हमेशा कायम रहते हैं? क्या उसके जाने के बाद लोग उन पर चलते हैं? यानी एक निजात दहिंदा आया, कानून लाया, लेकिन इंसानी फितरत वो शायद फिर गालिब आ गई। ये दायरे का थीम तो शुरू से ही नजर आ रहा है। बिल्कुल। जबल के बाद? जबल के बाद फिर वक्त गुजरता है, फतूवत नए रूप में, नए नामों से वापस आ जाते हैं। फिर ज़ुहूर होता है रिफा का। रिफा। ये किरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, नरमी, मोजज़ात और कुर्बानी के पैगाम की अलामत है। वो गली के गरीबों, बीमारों, मजलूमों से हमदर्दी रखता है, उनके जख्मों पर मरहम रखता है, ताकतवरों को ललकारता है, लेकिन उसका रास्ता तशद्दुद का नहीं है, मोहब्बत और अमन का है। वो कहता है, असल ताकत जिस्म में नहीं, रूह में है। फतूवत उसे अपने लिए खतरा समझते हैं और आखिरकार उसे धोखे से कत्ल करवा देते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मोहब्बत, अमन और कुर्बानी का रास्ता, क्या वो जालिम समाज को बदलने के लिए काफी है? शहादत, ये भी तारीख का जाना पहचाना बाब है। इसके बाद कौन सी शख्सियत आती है? रिफा की शहादत के बाद गली में मायूसी और गहरी हो जाती है। फिर कई नस्लों बाद एक नए दौर का आगाज होता है, कासिम के ज़ुहूर से। कासिम। जी, ये किरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत वाज़े अलामत है। वो एक चरवाहा है जो गली में फैले जुल्म, नाइंसाफ़ी, कबायली असबियत, जहालत, इन सब के खिलाफ उठता है। वो सिर्फ पैगाम नहीं देता, बल्कि एक मुनज़्ज़म जमात बनाता है हुराफिश, यानी गरीब और पसमानदा लोग। फतूलतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल भी करता है और एक लंबी जदोजहद के बाद उन्हें शिकस्त देकर गली में एक नया मुनसिफाना निज़ाम कायम करने में कामयाब होता है। अच्छा, तो यहाँ कामयाबी मिलती है। जी, इससे गली में एक हकीकी इनकलाब आता है, अमन कायम होता है। लेकिन नॉवल यहाँ भी सवाल छोड़ जाता है, क्या ये निज़ाम हमेशा कायम रहता है? क्या कासिम के मानने वाले उसके उसूलों पर पूरी तरह चलते हैं, या वक्त के साथ यहाँ भी ज़वाल आ जाता है? ये तो वाकई इंसानी तारीख का एक मुकम्मल अलामती सफ़र है, आदम से मूसा, ईसा और मोहम्मद अलैहिस्सलाम तक। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपने कहा 5 हिस्से हैं, 5वां हिस्सा किसके बारे में? नहीं, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कासिम के दौर के बाद भी गली में ताकत की लड़ाई चलती रहती है। फितूवत फिर सर उठा लेते हैं।
5واں اور آخری حصہ ہے عرفہ کے بارے میں. کچھ ترجموں میں اسام بھی نام ملتا ہے. عرفہ یا اسام؟ جی، یہ کسی ایک تاریخی یا مذہبی شخصیت کی وجہ نہ، یہ جدید سائنسی دور، اقلیت پسندی، شاید سوشلزم، ان چیزوں کی علامت ہے. عرفہ ایک بہت ذہین نوجوان ہے. وہ جادو ٹونے اور پرانی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا. وہ سمجھتا ہے کہ گلی کے مسائل کا حل الجبلاوی کی پراسراریت یا پرانے طریقوں میں نہیں ہے، بلکہ علم میں ہے، عقل میں ہے، ٹیکنالوجی میں ہے. وہ دھماکہ خیز مواد ایجاد کرتا ہے. دھماکہ خیز مواد؟ جی، وہ فطوطوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور الجبلاوی کے بیت الکبیر کا راز جاننا چاہتا ہے. شاید وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ الجبلاوی واقعی زندہ ہے یا مر چکا ہے، یا اس کے گھر میں کوئی ایسا راز ہے جو گلی کی تقدیر بدل دے. تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا عرفہ یعنی سائنس اور عقل، کیا وہ گلی والوں کو حتمی نجات دلا پاتی ہے؟ کیا وہ الجبلاوی کا راز کھول پاتا ہے؟ یہی تو اس ناول کا سب سے بڑا کمال ہے اور تجسس بھی. دیکھیں، ہر ہیرو آتا ہے، ایک نئی روشنی لاتا ہے. لوگوں کو وقتی طور پر ظلم سے نجات بھی ملتی ہے، نظام بہتر ہوتا ہے، لیکن ہر بار وقت گزرنے کے ساتھ ان کے پیروکار اصل پیغام بھول جاتے ہیں. مطلب پرستی، طاقت کی ہوس، وہ پھر غالب آ جاتی ہے، اور گلی کم و بیش اسی پرانی تاریکی اور جبر میں لوٹ جاتی ہے. عرفہ کی سائنس طاقت تو لاتی ہے، وہ فطوطوں کو ختم کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل میں وہ خود بھی ایک حادثے کا شکار ہو کر مارا جاتا ہے. اچھا، وہ بھی مارا جاتا ہے؟ جی، اور اس کی ایجاد کردہ طاقت یعنی وہ دھماکہ خیز مواد، وہ غلط ہاتھوں میں پڑنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ناول کا جو اختتام ہے نا، وہ کسی واضح فتح یا ناکامی پر نہیں ہوتا، بلکہ ایک گہرے ابہام اور ایک سوال پر ہوتا ہے. کیا انسانیت کی حتمی نجات سائنس اور عقل میں ہے؟ کیا سائنس خود بغیر اخلاقی رہنمائی کے محفوظ ہے؟ یا پھر روحانی اور اخلاقی قدروں کے بغیر سائنس بھی تباہی لا سکتی ہے؟ نجیب محفوظ نے قاری کو ان سوالات کے ساتھ چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود سوچے، اپنی راہ تلاش کرے. اور الجبلاوی زندہ ہے یا مر گیا، یہ راز بھی آخر تک راز ہی رہتا ہے. یہ تو واقعی ایک گہرا اور پریشان کرنے والا سوال ہے. گویا یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ انسانی وجود، تاریخ، فکر، ان سب پر ایک بہت پیچیدہ مکالمہ ہے. یقیناً یہ ناول کئی بنیادی موضوعات کو چھیڑتا ہے، جیسے مذہب اور سماج کا رشتہ، کبھی مثبت کبھی منفی، تاریخ کا اپنے آپ کو دہرانا، کیا انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہی نہیں، ظلم اور انصاف کی ازلی کشمکش. جدید دور میں سائنس بمقابلہ مذہب کا جو بیانیہ ہے، یا ان میں ہم آہنگی کا امکان، اور سب سے بڑھ کر انسان کی وہ آزادی، انصاف، امن اور ایک بہتر بامانی زندگی کی نہ ختم ہونے والی تلاش جو شاید اس کی تقدیر ہے. یہ تمام موضوعات علامتوں کے پردے میں ایک دلچسپ کہانی کی شکل میں بڑی فنکاری سے پیش کیے گئے ہیں. محفوظ صاحب کسی ایک نظریے کو حتمی نہیں کہتے، بلکہ مختلف راستوں کی طاقت اور کمزوریوں کو سامنے لاتے ہیں. نجیب محفوظ کا لکھنے کا انداز کیسا ہے اس ناول میں؟ کیا زبان بہت علمی، بہت مشکل ہے؟ قاری کو کس طرح کے اسلوب کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ زبان حیرت انگیز طور پر بظاہر سادہ ہے، رواں ہے، عام فہم ہے. اس میں کائرہ کی جو مقامی بولی ہے نا، روزمرہ کا رنگ، وہ بھی جھلکتا ہے. اس سے کردار اور ماحول بالکل حقیقی لگتے ہیں. اچھا. لیکن اصل کمال ان کی علامتی زبان میں ہے اور بیان کی تہداری میں. ہر کردار، ہر واقعہ، گلی کا نقشہ، فطوطوں کے نام، الجبلاوی کی خاموشی، ہر چیز کے پیچھے گہرے معنی ہیں. کردار اتنے جاندار ہیں، نفسیاتی طور پر اتنے حقیقی ہیں کہ قاری ان سے جڑ جاتا ہے. ان کے دکھ درد، ان کی امیدیں، ناکامیاں، ان میں شریک ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ بڑی حد تک بڑے تصورات، نظریات یا تاریخی شخصیات کی علامتیں ہیں. کہانی میں ایک خاص قسم کی ایپک وسعت ہے، رفتار ہے، جو قاری کو شروع سے آخر تک پکڑے رکھتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ خود اس ہارا کی گردآلود گلیوں میں چل پھر رہے ہیں اور صدیوں پر محیط یہ ڈرامہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ حقیقت نگاری اور علامت نگاری کا ایک بے مثال امتزاج ہے. اتنی گہری
علامتی کہانی اور اتنا متنازع پس منظر، اس ناول نے شائع ہونے کے بعد کیا اثرات چھوڑیں ادبی دنیا پر اور مجموعی طور پر عرب معاشرے پر؟ اثرات بہت گہرے تھے اور دو طرفہ تھے۔ جیسا ہم نے بات کی، مذہبی حلقوں کی اکثریت نے تو اسے مسترد کیا، پابندی کا مطالبہ کیا، جو لگی بھی رہی کافی عرصے تک۔ اسے توہین مذہب کا ایک بڑا معاملہ سمجھا گیا۔ جی، دوسری طرف جو لبرل، سیکولر، دانشور ادبی حلقے تھے، انہوں نے اسے عربی ادب کا ایک انقلابی شاہکار قرار دیا۔ اچھا، انہوں نے اسے اظہار رائے کی آزادی، سماجی اور مذہبی جمود پر تنقید اور انسانی حالت پر ایک گہرے فلسفیانہ غور و فکر کی جرات مندانہ مثال سمجھا۔ یہ ناول عرب دنیا میں فکر کے نئے دروازے کھولنے کا باعث بنا۔ اس پر جو بحثیں شروع ہوئیں وہ آج تک جاری ہیں۔ نوبل انعام ملنے کے بعد اس کی عالمی ادبی حیثیت تو بالکل پکی ہو گئی۔ اسے دنیا بھر میں جدید کلاسک کا درجہ مل گیا، اور اس نے بلا شبہ عرب ادیبوں کی آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کیا کہ وہ حساس موضوعات پر لکھنے کی جرات کریں۔ تو اگر ہمیں ساری گفتگو کا ایک نچوڑ نکالیں، ایک حتمی جائزہ پیش کریں، تو اولاد ہارتنا کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کی اصل اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، اولاد ہارتنا صرف ایک ناول نہیں ہے، یہ انسانی تہذیب کا جو عظیم سفر ہے نا، اس کا ایک علامتی خلاصہ ہے۔ یہ مذہب کی ضرورت، اس کی حدود، تاریخ کا بے رحم چکر، سائنس کی طاقت اور اس کے خطرات، اور انسان کی ابدی تلاش، ان سب پر ایک گہرا، چیلنجنگ، پریشان کن مگر بے حد اہم فلسفیانہ مکالمہ ہے۔ یہ قاری کو آرام سے بیٹھ کر صرف کہانی سننے نہیں دیتا، یہ اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے سوچنے پر، سوال کرنے پر، اپنی قدروں اور عقائد کو پرکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادی انسانی سوالات اٹھاتا ہے جن کے جواب شاید کبھی حتمی طور پر نہیں مل سکتے، یا شاید ہر دور کو اپنے جواب خود تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا علامتی انداز، اس کا کھلا اختتام اور اس کی تاریخی اہمیت، یہ سب اسے ایک ایسا ادبی تجربہ بناتے ہیں جو پڑھنے والے کے ذہن پر دیر تک اثر چھوڑتا ہے۔ یہ پڑھنا شاید آسان نہ ہو، اس کی تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بلا شبہ 20ویں صدی کے عظیم ترین ادبی کارناموں میں سے ایک ہے۔ واقعی۔ اچھا، اگر کوئی سننے والا اس اہم اور دلچسپ کتاب کو خود پڑھنا چاہے یا اس موضوع پر مزید گہرائی میں جانا چاہے، تو ان کے لیے کیا راستے ہیں؟ نہ چاہے تو وہ محمد منتظر مہدی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر ہے 0349226647۔ وہ کتابیں فراہم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ 0349 22 66 647۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، یہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب پر یا دیگر عالمی کلاسیکی ناولوں، فلسفے، تاریخ، ان موضوعات پر مزید مواد اور تجزیے کہاں مل سکتے ہیں؟ جی، اس ناول اور دیگر بہت سے علمی و ادبی موضوعات پر مزید معلومات اور مواد کے لیے نا ایک ویب سائٹ ہے، knowledgewithmmm.blogspot.com۔ knowledgewithmmm.blogspot.com۔ جی، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، وہاں تحریری شکل میں تجزیے اور دوسرا متعلقہ مواد مل سکتا ہے۔ بہت خوب۔ یہ تمام وسائل اور آج کی یہ گفتگو بھی، یہ دراصل محمد منتظر مہدی صاحب کی کاوشوں کا حصہ ہے، جو دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے بانی ہیں۔ وہ نہ صرف یہ پوڈ کاسٹ چلاتے ہیں، بلکہ عربی، فارسی، اردو، مغربی ادب، ان سب کے شاہکاروں پر اردو اور ہندی میں بڑے معلوماتی اور تجزیاتی ریویوز پیش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ جو مشکل، پیچیدہ، فلسفیانہ ادب ہے نا، اسے عام قاری کے لیے آسان، دلچسپ اور قابل فہم بنایا جائے، تاکہ لوگ صرف کہانیاں نہ پڑھیں، بلکہ ان میں جو گہرے پیغامات ہیں، جو فکر انگیز پہلو ہیں، ان تک بھی پہنچ سکیں۔ بالکل، ان کی یہ کوشش بہت قابل قدر ہے کہ وہ سنجیدہ علم و ادب کو ایک وسیع حلقے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم پھر اسی سوال پر آ کھڑے ہوتے ہیں جو نجیب محفوظ نے ہمارے سامنے رکھا تھا: انسانیت کا مستقبل وہ کس میں پوشیدہ ہے؟ الجبلاوی کی اس پر اسرار خاموشی میں، اس کے نامعلوم ارادوں میں، یا اس کے بیٹوں کی جد و جہد میں؟ ادھم کی معصوم غلطی، جبل کا ادھورا قانون، رفاقہ کی بے اثر محبت، یا قاسم کا نامکمل انقلاب؟
یا پھر عرفا کی وہ بے لگام سائنس اور عقل جو طاقت تو دیتی ہے مگر سمت کا تعین نہیں کرتی؟ یا شاید جواب ان سب سے آگے ہے، کسی ایسی راہ میں جسے انسان ابھی تلاش کر رہا ہے؟ یہ سوال آدھی صدی سے بھی پہلے پوچھا گیا تھا، لیکن آج 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی، عالمی جھگڑوں، ماحولیاتی بحرانوں کے دور میں یہ شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ بالکل۔ یہ وہ سوال ہے جو نجیب محفوظ نے ہمارے یعنی ہر نسل کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی آسان یا حتمی جواب نہیں۔ شاید جواب اسی سوال کو بار بار پوچھنے میں ہے، مختلف راستوں کو سمجھنے میں ہے، اور ان کے درمیان ایک توازن تلاش کرنے کی مسلسل کوشش میں ہی ہے۔ یہ ناول ہمیں اسی فکری سفر پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کے دلچسپ، معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں، جبکہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپ سیریز بھی چلا رہے ہیں۔ نالج ود MMM سٹار محمد منتظر مہدی کی جانب سے تیار کردہ یہ جگہ آپ کے ذہن کو معلومات کے وسیع ذخیرے سے مالا مال کرنے کے لیے وقف ہے۔ عمومی علم سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ اور ٹیکنالوجی تک موضوعات کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کیا جاتا ہے جو آپ کی سمجھ کو وسیع کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ بک مارک سائنس اینڈ میتھمیٹکس اس پلیٹ فارم میں گہرائی میں ڈوبیں اور MMM کے علم کے شوق کو زیادہ علم کی طرف آپ کے سفر میں آپ کی رہنمائی کرنے دیں۔ چاہے آپ سیکھنے کے شوقین ہوں یا جوابات کے متلاشی، یہاں آپ کو اپنے تجسس کو بھڑکانے اور اپنے افق کو وسیع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ نالج ود MMM کا لنک تفصیلات یعنی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے بعد اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔